اور مسلمانوں کا اس میں بڑا کردار ہے. یہ خیال کہ ہم پاکستان چلے گئے ہوتے یا ہمیں بھیج دیا گیا ہوتا، یا یہ سوچنا کہ ہم نے تو اپنا حصہ لے لیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں کسی ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا کہ اپنا حصہ بھی لے لیا، پھر سینے پہ مونگ دل رہے ہیں، اب ان کو بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے. اور یہ تو اولاد ہے ان کی، مسلمان بادشاہوں کا نام لے کے. میں کہنا چاہتا ہوں جن کا کنیکشن ان کے ساتھ ہوگا تو انہوں نے اپنا دروازہ 1947 میں بند کر لیا، چلے گئے. میرا کنیکشن تو اس سرزمین کے ساتھ ہے، یہ میرا وطن ہے. حضرات گرامی، ہم مشکور ہیں آپ حضرات کے کل سے آج تک آپ ان پروگراموں کا دلچسپی کے ساتھ حصہ بنے رہے اور اجلاس عام میں مذکور ایجنڈے کے تمام امور سے متعلق جامع تجاویز کی سماعت بھی آپ نے فرمائی، اور تائید کے سلسلے میں جو مفید گفتگو حضرات مقررین نے فرمائی ہیں اس سے بھی ہم سب نے استفادہ کیا. اب ہم درخواست گزار ہیں اجلاس عام کے صدر محترم، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم، باشعور، صاحب بصیرت، دینی و ملی رہنما اور ان تمام پروگراموں کے روح رواں، دور اندیش حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، وقت بہت ہو گیا ہے اور خطبہ صدارت آپ لوگوں کو مل ہی گیا ہے، تو میں اس کو پورا پڑھنے کے بجائے کچھ کہیں سے جو ضروری ہو وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. آج شام کو رحمت للعالمین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مشتمل نعتیہ مشاعرہ، اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی 4 بجے سے شروع ہونا ہے. 4 بجے سے یا 4:30 بجے سے، کتنے بجے سے؟ 5 بجے سے. 1 گھنٹے کا وقت اور مل گیا. کل سے جو بحثیں چل رہی ہیں اس میں دو باتوں کا کریکشن کر دینا چاہتا ہوں میں. ایک بات تو یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے لوگوں کے ایک طبقے سے اور طبقے کے طریقے عمل سے ہم کو اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم ان کے مخالف ہرگز نہیں ہیں. اختلاف اور مخالفت کا فرق ہم کو سمجھ لینا چاہیے، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے.
اختلاف زندگی کی علامت ہے، اور یہ اختلاف چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے، اور مخالفت جو ہے وہ تنگ ذہنی کی علامت ہے، تنگ دلی کی علامت۔ ہمارے کچھ مقرر حضرات، ذمہ داروں کے الفاظ، یہ تأثر، حالانکہ وہ بھی مخالف نہیں ہیں، اختلاف ہی کر رہے تھے، لیکن الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جس سے ہمارے دوست میڈیا والے اس کو مخالفت کا رنگ دے سکتے ہیں، اور دے بھی رہے ہیں۔ وہ تو اچھی بات کا بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ اجلاس عام کیوں کر رہے ہو، ابھی 5 مہینے پہلے تو منتظمہ ہوئی تھی، دیوبند میں سب جمع ہوئے تھے، پھر اجلاس عام کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ تو میں دوستوں سے برابر یہ بات کہہ رہا تھا، اور ہمارے ساتھیوں کو، بزرگوں کو، ہمارے بہت سے ساتھی اس میں ایسے ہیں جو جمعیت علماء میں مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں، پرانے ہیں، کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے گوش گزار کرتا ہوں ہمیشہ، اس موقع پہ بھی کہا کہ یہاں مایوس ہونے والی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن حوصلہ پانے والی چیزیں ہم نظر انداز نہ کرتے ہیں۔ یہ ملک جو کم سے کم 130 نہیں تو 140 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ملک ہے، لاکھوں اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ملک، بے شمار تہذیبیں، زبانیں، کھان پان کے طریقے اور انداز، سوچنے کے انداز الگ الگ ہونے کے باوجود یہ ملک جڑا ہوا ہے، ایک ساتھ۔ اور مسلمانوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ یہ خیال کہ ہم پاکستان چلے گئے ہوتے یا ہمیں بھیج دیا گیا ہوتا، یا یہ سوچنا کہ ہم نے تو اپنا حصہ لے لیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں کسی ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا، کہ اپنا حصہ بھی لے لیا، پھر سینے پہ مونگ دل لیں، اب ان کو بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اور یہ تو اولاد ہے ان کی، مسلمان بادشاہوں کا نام لے کے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جن کا کنیکشن ان کے ساتھ ہوگا تو انہوں نے اپنا دروازہ 1947 میں بند کر لیا، چلے گئے۔ میرا کنیکشن تو اس سرزمین کے ساتھ ہے، یہ میرا وطن ہے۔ بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہیں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں۔ یاد رکھیے، اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑے تنوع میں، اتنی زیادہ الگ الگ طرح کی چیزوں میں ہونے کے باوجود، جس کو تکثیریت سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں، اگر واقعات ہوں گے تو ان واقعات کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن مان لینا، پورے سماج کا وہ سوچ مان لینا، یہ آپ کو ناکام کر دے گی۔ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ پہچانیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، کیا وہ واقعی اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے؟ اگر وہ اکثریت میں ہے تو ہمارا لب و لہجہ ان سے دوسرا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں کل بھی یہ بات مجلس عاملہ میں کہی تھی، یہاں پوری بات کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا
ہمارے بزرگوں نے بوریے پر بیٹھ کر اس سلطنت کا مقابلہ کیا ہے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایسا کیسے مان لیا کہ گھبرا جائیں گے؟ بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کیا ہے اور لڑائی کس سے ہے. اس ملک میں بسنے والی میجورٹی سے ہمارا جھگڑا اختلاف نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھیے کہ مخالفت کسی سے نہیں ہے ہماری. اب دوست لوگ اس کے بعد پوسٹ چلائیں گے طرح طرح کے چینلوں پر، الگ الگ جگہوں پر، کہ انہوں نے کہا ہمارا کسی سے مخالفت نہیں ہے. ہاں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی سے وروध نہیں ہے، مت بھید ہے، اختلاف ہے. میں سادی ہندی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. من بھید نہیں ہے، مت بھید ہے. اور وہ بہت چھوٹی اقلیت میں ہے. اس ملک کی اکثریت ایسی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا اور بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. اس کے لیے جمعیت علماء نے پالیسی بنا کر باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے. وہ سدبھاونا منچ کا ہے. ابھی سدبھاونا منچ کی تجویز آپ حضرات کے سامنے آئی. تو میں سب لوگوں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 5 مہینوں سے سدبھاونا منچ کا کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے. وہ اکثریت جو آپ کی مخالف نہیں ہے، آپ کو اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر طاقت لگانی ہے. اور جو اقلیت ہے وہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو دشمنی پر آمادہ ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے، زبانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. ہاں، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسیڈنٹس بڑھ گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ سرکار نے اور انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان واقعات کا اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا، ان کی دستوری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے. اور سرکاریں بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہیں. تو نہ انتظامیہ، نہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، سرکار، اور کچھ ملی جلی شکایت عدلیہ سے بھی ہے. وہ ہے تو جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات پر شکوہ بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن اسے پورے ملک کی ترجمانی نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ ایک بیلنس، ایک توازن ہمیں ہر حال میں بنا کے رکھنا ہے. یہ ایک بات میں کہنا چاہتا تھا. کیوں یہ میں ہمارے دوستوں نے جس انداز سے کچھ تجاویز کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ میسج جاتا ہے، وہ میسج نہیں جانا چاہیے. میڈیا کے رویے پہ کل بات ہو گئی. میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں ہندوتو کے بارے میں. ہندوتو اور کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ قومیت، اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہے. ان کے خلاف، اب یہ بات ہم مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مختلف سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جانی چاہیے. لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح اور ہماری دیرینہ متحدہ قومیت کے نظریات کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ کی جارحانہ کوشش ہے. بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے. اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے. اسے بچانے کے لیے گاندھی جی نے وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں.
اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جدوجہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا زرعی عنوان ہے۔ متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہے۔ اس کے مد مقابل ہندوتو کی موجودہ دور میں جو تشریح کی جا رہی ہے اور ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے۔ ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد، دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ باہمی نفرت کے تاریک ماحول میں جو لوگ بھی باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ باہمی گفت و شنید ہی تمام مسائل کا حل ہے، یا کم از کم مسائل کو بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں سے قطع تعلق کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جمعیت کے اکابر نے برادران وطن کے ساتھ دوش بدوش چلنے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی روش اختیار کی، اور جمعیت آج بھی اسی روش پر مضبوطی سے قائم ہے۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند RSS اور اس کے رہنماؤں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بیانات کی روشنی میں عملی اقدامات کریں اور موجودہ حالات میں اپنی ہمنوا جماعتوں کو قائل کریں کہ نفرت اور فرقہ پرستی کی چادر اتار پھینکیں۔ دھیان کیجیے گا، ہمیں سناتن دھرم کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو بھی دھیان کیجیے گا، آپ کو بھی اسلام کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب زندہ باد۔ یہ کون ہے بھائی؟ اچھا، وقت ویسے ہی کم ہے۔ کون ہے مائک والا؟ کس کے ہاتھ میں ہے مائک؟ ہے تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ واپس لے لو ان سے۔ کون صاحب ہے بھائی؟ ذرا حضرت کی زیارت تو ہو جائے۔ وہ کون صاحب ہے حضرت؟ لے لو ان سے۔ ایک بہت اہم بات ہے، سوامی وویکانند جی نے کہا ہے، میرا تجربہ ہے، دھیان کیجئے گا، ان کا یہ لیٹر ہے 10 جون 1898 کا۔ انہوں نے لکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب انسانی مساوات کی منزل کی قابل لحاظ حد تک پہنچا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ میرا قطعی خیال ہے کہ عملی اسلام کی مدد کے بغیر ویدانت کے نظریات خواہ کتنے ہی اچھے اور شاندار ہوں، عام انسان کے لیے بالکل بے سود ہیں۔ ہمارے مادر وطن کے لیے دو عظیم نظاموں کا میل، ہندو مت اور اسلام، ویدانت دماغ اور اسلام جسم، واحد امید ہے۔ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا معیاری بھارت
इंतशार और इफ्तिराक से निकलकर वेदांत दिमाग और इस्लाम जिस्म के जरिए कामयाब और फतहमंद हो रहा है। पेशवायान मज़ाहिब का एहतराम, नफरत अंगेज और गुस्ताखाना बयानात, मज़ामीन और नारे जो पेशवायान मज़ाहिब की शान में लिखे या लगाए जाते हैं, वो के शान में गुस्ताखी के लिए लिखे या लगाए जाते हैं, वो मुसलमानों और मुल्क के दीगर बाशऊर अफराद और गुरूहों के लिए सुहाने रूह हैं। मुसलमान जो तमाम बरगुज़ीदा इंसानों के एहतराम को जुज़े ईमान समझते हैं, जब वो उस ज़ात अक़दस के बारे में जिसने तमाम पाकबाजों की हिफाजत और नामूस का दर्स दिया, ध्यान कीजिएगा, वो उस ज़ात अक़दस के बारे में जिसने तमाम पाकबाजों की हिफाजत और नामूस का दर्स दिया और कभी किसी खित्ते, मुल्क या इंसानी गिरोह में जो भी खुदा का बरगुज़ीदा बंदा हो उसके एहतराम को ईमान का जुज़े लाजिम बताया। मुसलमान जब इस मुअल्लिम शराफत और इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना हरकतें देखते हैं तो कुदरती तौर पर वो रूह फरसा, इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। यकीनन दीगर मज़ाहिब के मुत्तबईन भी अपने मुक़द्दस पेशवाओं की तौहीन आमेज़ी के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं और उनकी तौहीन भी हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए ऐसे कानून की शदीद ज़रूरत है जिससे इस किस्म की फितना अंगेजियों का सद्दबाब हो और पेशवायान मज़ाहिब की हुर्मत व इज़्ज़त व हुर्मत महफूज रहे। इसी के साथ इस अम्र की तरफ भी तवज्जो ज़रूरी है कि सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे जाने वाले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार और इंसानियत के लिए आपकी खिदमत व कुर्बानियों से आम लोगों को उनकी ज़बान में वाकिफ कराया जाए। जब तक आप नशर व इशाअत, तबलीग और इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए दिमागों को मुतासिर न करेंगे, महज वज़े कानून से पूरा नतीजा हासिल नहीं होगा। अहले इल्म व अस्हाब कलम अपनी सलाहियतें ऐसे मुफीद और मुख्तसर किताबचों की तसनीफ व तालीफ में सर्फ करें और ऐसे मुख्तसर पैगामात बनाएं जिन्हें ऑडियो या वीडियोस की शक्ल में सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक पहुंचाया जाए ताकि पैदा करदा गलत फहमियों का इजाला किया जा सके। इस्लामोफोबिया, इसके ऊपर तजवीज भी आ चुकी है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। सद्भावना मंच के ऊपर कल तजवीज आ जाएगी और कुछ मैं बात कह भी चुका हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज आ चुकी है, इसको भी छोड़ देता हूँ। तालीमी पॉलिसी और तालीम का भगवाकरण, ये एक बात कहना चाहता हूँ कि तालीम के बारे में जब आप बात करते हैं तो मुल्क में बसने वाले सब लोगों के बच्चों की बात करते हैं, तो उसके ऊपर किसी एक किताब को लादना, किसी एक किताब को लाजिम करना, किसी एक मजहब के चीज़ों को लाजिम करना, ये भी इस मुल्क की रूह के मुनाफी है और कम अज कम मुसलमानों को तो ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। दीनी और असरी तालीम वक्त की सबसे अहम ज़रूरत। इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक गलत फहमियों का इजाला, इस पर भी बात हो चुकी है। पसमानदा मुसलमान, इस पर बात हुई है लेकिन बहुत जल्दीबाजी में हुई है, तो मैं सिर्फ इसको बजाय पढ़ के सुनाने के या पढ़ के सुना देता हूँ। भारत के मुस्लिम समाज में जो बिगाड़ पैदा हुए उनमें अहम तरीन जात पात का निज़ाम है, क्योंकि इस्लाम के वाज़े तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है, लेकिन जिन लोगों ने मजहब इस्लाम को इख्तियार किया वो अपने आप को जात पात के पुराने निज़ाम और रस्म व रिवाज से पूरी तरह आज़ाद न कर सके, जिसकी बिना पर भारतीय मुस्लिम मुआशरा तजाद का शिकार रहा। एक तरफ कुरान की वाज़े तालीम, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान जो हुज्जतुल वदा के मौके पर था, खिताब था, या अय्युहन्नासु इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व इन्ना अबाकुम वाहिदुन। तो ये सब के बावजूद सहाबे का माशरती निज़ाम और सदियों से उलमा इस्लाम और सूफिया व मुबल्लिगीन की जात पात के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ
भारत के अक्सरियती समाज में पाई जाने वाली नस्ली तफरीक और अशराफ व अर्जाल का तसव्वुर है, जिससे मुस्लिम मुआशरा भी आजाद न हो सका। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिरादरान वतन की तरह नस्ली तफरीक का शिकार है, और इसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए रिजर्वेशन जैसे इकदाम की सख्त जरूरत है। लेकिन पसमानदगी और अशराफ और अर्दाल के सवाल पर मुसलमानों के दरमियान तफरीक हरगिज दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों में दलित और पसमानदा बिरादरियों की जमीनी हकीकत को तस्लीम करते हुए आज के इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि मुसलमानों का हर एक तबका मुस्लिम समाज में बराबरी की हैसियत रखता है, और माजी में जो ज्यादतियां, माजी में क्या हाल में भी हो रही हैं, जो ज्यादतियां जात पात के नाम पर हुई हैं या हो रही हैं, उन पर हमें शर्मिंदगी है, और इसे दूर करने के लिए हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में मुआशी, समाजी, तालीमी हर जाविये से मुसावात कायम करने की हर मुमकिन कोशिश बरूए कार लाएंगे, और पसमानदा मुसलमानों को खुसूसी मुराआत, रिजर्वेशन और सरकारी स्कीमें दिलाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर हम मुसलमानों को बाहमी तफरीक की कोशिशों से बाज रहने और समाज के हर तबके को इस्लाम के मुसावात के नजरिए पर मजबूती से कारबंद रहने की दावत देते हैं। हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि सरकार अमली तौर पर इकदाम करके इन मजलूम और गरीब तबकात की हर मुमकिन मदद करेगी, और उनके सिलसिले में मज़कूरा बाला कमीशनों ने जो सिफारिशात की हैं उनको जल्द बरूए कार लाएगी। ये लिखी भी बात है, लेकिन कहने में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारी सरकार ने, हमारे मुल्क की सरकार पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में कुछ ऐलानात किए हैं। हम उसका खैर मकदम करना चाहते और ये कहना चाहते कि देर आयत दुरुस्त आयत। मुसलमानों की आबादी का एक बड़ा तबका है जो महरूम है, और उसको पसमानदगी की बुनियाद पर, बिरादराना पसमानदगी की बुनियाद पर, हालांकि इस्लाम उसको कबूल नहीं करता बल्कि तोड़ता है, उसके बावजूद क्योंकि अमली तौर पर मुसलमानों में वो मौजूद है, इसलिए उसको दूर करना जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है, इसी तरह सरकार की भी जिम्मेदारी है। मुल्क की माशी सूरत हाल और गुर्बत में इजाफा। एक तस्वुर यह है कि मुसलमान तो इस मुल्क पे बोझ बन गया। अब वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो 2-3 सफ़े हैं, इसलिए चंद बातें कह देता हूं, आप लोग उसको पढ़िएगा जरूर। आपकी नजर होनी चाहिए मुल्क पर, मुल्क के मामलात पर, मुल्क के इक्तसादी इकोनॉमी के उस पर। तो सिर्फ इस बर्रे सगीर में नहीं, इस हमारे मुल्क में सिर्फ खलीज के इलाके से जो रेमिटेंस कहते हैं उसे, जो ज़र मुबादला इस मुल्क में आता है, वो माहाना कमोबेश 4-5 बिलियन डॉलर या उससे भी ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, सिर्फ खलीज से जो आता है। और खलीज से आने वाले रुकुमात में से कम से कम 70-75% हिस्सा मुसलमानों का होता है। ये बात हमें कहने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया। इस मुल्क की जीडीपी में हमारे बुनकर, हमारे हाथ से काम करने वाले आर्टिस्ट, छोटी छोटी चीजों पे काम करने वाले और बड़े बड़े सनतें कायम करने वाले, हर लिहाज से हमारी आबादी के तनासुब से चाहे ना हो, लेकिन दूसरी अक़वाम से किसी तरह कम नहीं है, तमाम महरूमियों के बावजूद, कमजोरियों और नाइंसाफियों के बावजूद। अभी तो ऐसा हो गया, इंस्पेक्टर राज आ गया है। बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा था इंस्पेक्टर राज से। हमारी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने वो इंस्पेक्टर राज फिर लागू कर दिया।
یہ دوستی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں، اس کو روکیں، اس سلسلے کو جو اس پر راج ہو رہا ہے، خصوصاً صنعت کاروں کے ساتھ اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ. اس کی پوری تفصیل لکھی گئی ہے یہاں اس خطبہ صدارت کے صفحہ 28 پر، کس کس طرح سے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اداروں نے کیا کہا ہے، بزنس کے لیے کام کرنے والے ریسرچ والے اداروں نے کیا کہا ہے، اور دنیا کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ 5th لارجسٹ اکانومی ہم ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا ملک 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنا ہوا ہے. اگر وہ اعداد و شمار صحیح ہو، خدا کرے صحیح ہو، ہماری تو یہی تمنا ہے کہ خدا کرے صحیح ہو اعداد و شمار. ورنہ مسلمان آج کی تاریخ میں کاروبار کرنے والے لوگ جس تنگی میں ہیں، ابھی کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے انہوں نے 2.25 لاکھ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ وڈرا کیا ہے، اور کوئی سمجھدار بزنس مین جو ذرا حیثیت رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس نے دنیا سے باہر اپنا بیک اپ پلان تیار نہ کر رکھا ہو. کیوں؟ یہ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، ملک کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی طرف ہماری سرکار کو توجہ دینی چاہیے. فورن پالیسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. اور ہمارا ملک بہت سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ہر بات کو مخالفت ثابت کر کے نظر انداز کرنا اور اس بات کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ پالیسی ملک کے لیے سود مند نہیں ہے. ہم فورن پالیسی کے حساب سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج یہ چند روز پہلے بھیانک حادثہ ہوا ہے. اللہ تعالی اس حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کو اپنی طرف سے بے شمار نعمتوں سے نوازے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو ترکی اور شام میں ہوا ہے. اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے صرف دکھانے کے لیے نہیں، صرف ایک فرض کا ادا کرنے کے لحاظ سے نہیں کہ بھئی کچھ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پوری طاقت لگا رکھی ہے. کل رات تک 7 جہاز جا چکے تھے، 6-7 جہاز جا چکے تھے NDRF کے لوگوں کو لے کر. تو یہ فورن پالیسی کا ایک اچھا حصہ ہے کہ ملک نے مصیبت میں پھنسے ہوئے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا اور اس کا اعلان کیا، اور اس میں پوری طاقت لگا رکھی ہے. ہم بلکہ اپنی سرکار سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی، یعنی عوام کو، وہاں ان ملکوں میں کام کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور کریں، اور ایک سنگل ونڈو سسٹم بنائیں کہ جو پبلک اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہے جا کر یا بھیج کر اس کو سب کو آسان کر دیا جائے. اگر یہی طریقہ چلتا رہے گا اور دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا شاندار ہے، اور افغانستان سے بھی ایک حد تک ہے، تو یہ یقیناً قابل تعریف. لیکن اسی کے ساتھ، ان تعریفوں کے ساتھ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی ملک اس پر باقی ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں ملک نے اپنی پالیسی پورا یو ٹرن لے لیا ہے. ہو سکتا ہے
کچھ عارضی فائدہ بھی ہو اس کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں، فائدے میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ہونا چاہیے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماحولیات کے بارے میں کل آپ کے سامنے وہ انہوں نے پیش کیا ہوئے سلطان صاحب نے پریزنٹیشن میں بھی ماحولیات کے بارے میں کچھ اس میں لکھا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اوقاف کے تحفظ کے بارے میں لکھا گیا ہے، عالم اسلام کی صورتحال کے بارے میں لکھا گیا ہے، افغانستان کے بارے میں بھی کچھ لکھا گیا ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تنظیمی استحکام کے بارے میں آخر ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہے انڈیا کے مسلمانوں کی، سب سے بڑی جماعت ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنا تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس دعوے کو اگر ثابت کرنا چاہیں گے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح کے حالات ہیں، جیسی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں، ان حالات میں جتنا ہم کو متحرک ہونا چاہیے تھا، فعال ہونا چاہیے تھا، منظم ہونا چاہیے تھا، یاد رکھیے گا، جو کام غیر منظم ہوگا، جو کام کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، جو کام بغیر من کے ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، میں نے کہا کل ہی کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، یعنی سرکار کے بارے میں کہہ رہے تھے، سرکار سنتی کہاں ہے ہماری؟ تو میں نے کہا سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا سنیں گے جب آپ ہی نہیں سن رہے، آپ کی ہم نہیں سن رہے، ہماری آپ نہیں سن رہے، وہ کیا سنیں گے؟ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم یہاں سنیں گے، بولیں گے زور زور سے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کے، آستین چڑھا کر کے، اور کوئی جو ہے وہ آپ سے ڈر جائے گا۔ آپ جتنا زور سے بولیں گے اتنا ان کا فائدہ ہوگا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ پچھلے سال اتر پردیش میں کوشش کی گئی تھی کہ ضلع ضلع میں، جگہ جگہ پہ، مقام مقام پر لوگوں کو انرول کرایا جائے، ان کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام کے لیے انرول کرنے کے لیے، جو جس کی ڈرائیو چلاتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا، اس ڈرائیو کے تحت ہم نے کوشش کی تھی۔ اور جو صاحب کوشش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، بنگلور سے آئے تھے، آخر میں انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ یہ نہایت افسوسناک، شرمناک، یہاں بہت سارے جملے استعمال ہوئے اس خطبہ صدارت میں، شرمناک کس کے لیے؟ ان کے لیے جن سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اصل شرمناک ہماری خود کی صورتحال، ہماری ضلعی اکائیاں، ہماری صوبائی اکائیوں کے تحت ہونے والے کام، اور ضلعی اکائیوں کے تحت قائم کی جانے والی نیچے کی اکائیاں مقامی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی مقامی اکائی مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جماعت مضبوط نہیں ہے۔ مقامی اکائی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے درخت میں جڑ کی حیثیت، جڑ مضبوط تو درخت مضبوط۔ بلڈنگ میں اگر بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ قائم رہے گی، بنیاد کمزور ہے بلڈنگ گئی آپ کچھ بھی بولتے رہیں، نعرے لگاتے رہیے بس، اور اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا۔ اتنی دور سے سفر کر کے ہم مرشد آباد سے آئے، ڈھبری سے آئے، اور اس کے بعد لکھنؤ سے آئے اور بنارس سے آئے، پوری رات کا سفر کیا، اتنے سارے روپے خرچ کیے، اس کو اجلاس کو چلانے کے لیے بھی اتنے سارے روپے دیے، آپ ہی لوگوں نے تو دیے ہیں روپے۔
لگایا ہے نا سرمایہ، جان مال دونوں چیز آپ نے لگائی ہے، تو بس لگا لیا، کام پورا ہو گیا، اب تھکن اتاریں گے جا کے آرام سے، اور وہ اگلے اجلاس تک اترے گی. ایسا ہی ہے نا؟ یا کچھ کام کریں گے. یہ جو تجویزیں آئی ہیں آپ کے سامنے، یہ روزانہ کے کام کرنے کی تجویزیں ہیں. بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کری جا رہی ہے. کیا میں حضرت جنگ بلقان کے موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک دن صبح صبح حضرت نے فرمایا، بھائی اب تک تو سنا تھا بستر پہ کانٹے ہوتے ہیں، اب پتہ چلا کہ بستر پہ کانٹا نکلنا کسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا، اب تک ہم یہ سنتے تھے کہ بستر پر کانٹے اگائے، اب پتہ چلے. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو گیا نا وقت، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ کانٹوں پہ بستر کہنا، بستر پہ کانٹا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کیا ہم لوگوں کے دل میں کبھی احساس ہوا کہ بستر پہ کانٹا ہوتا کیسا ہے؟ اگر ہوا ہے تو سبحان اللہ، پھر نظر آ جائے گا خود بخود، قوم کو بھی نظر آ جائے گا، جمعیت کو بھی نظر آ جائے گا، ملک کو بھی نظر آ جائے گا اگر بستروں پر کانٹے ہو جائیں. تو آپ کی عمارت، اس عمارت کی بنیاد، یا آپ کا پیڑ اور اس پیڑ کا وہ جس کو جڑ کہتے ہیں، وہ آپ حیثیت رکھتا ہے وہ جماعت. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ متحرک و فعال ہو تب تو جب قائم ہو. اکثر ضلعوں میں قائم ہی نہیں ہے، بس ضلع کی جمعیت بنا لی. مولانا صدیق اللہ صاحب کہہ رہے تھے، میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، تم وہ ایکٹیو ممبر بنا لیا، وہ دلی والوں کے پاس ہے ساری چیز، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہونا چاہیے صوبوں کے پاس، ضلعوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے بھی نہیں وہ، تو اس کے اوپر بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن وہ کام آپ کو کرنے ہیں، مجھے تھوڑا ہی کرنے ہیں. مقامی جمعیتوں کو کھڑا ہونا ہے. دہلی اور صوبے کی جمعیت کی حیثیت صرف آرگنائزر کی ہے. اصل جمعیت علماء اگر کوئی ہے تو مقامی جمعیت ہو سکتی ہے. اگر مقامی جمعیت مضبوط ہوگی آپ کی تو جمعیت علماء مضبوط ہوگی، اور جمعیت علماء مضبوط ہوگی تو ہندوستان کا مسلمان مضبوط ہوگا اور یہ ملک مضبوط ہوگا. یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ 130 سال ہو گئی ویسے ہی جوان ہے. ارے بھیا جوان کہاں ہے، وہ تو بیچاری بس کسی طرح کام چل رہا ہے، بس بزرگوں کے نام پہ. صحیح بات ہے، بزرگوں کے نام پہ چل رہا ہے، ان کی محنتوں کو ہم کھا رہے ہیں، ان کی کمائی کھا رہے ہیں. اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، ہانس نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی محنت کھا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. خوش ہونے کے لیے ٹھیک ہے، اپنی پیٹھ تھپتھپا لیجیے. تو یہ اجلاس ملک کی تاریخ کا، اس ملک کی، ہمارے اس وطن کی، اس دیش کی تاریخ کو بدلنے والا اجلاس بن سکتا ہے اگر عزم اور حوصلہ اور ارادہ لے کر ہم کھڑے ہوں گے. یہاں سے آرام اور راحت کو تج دیں گے. ہماری راتیں، ہمارے دن اس فکر میں رہیں گے کہ کیسے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھ دینا ہے کمزور اور مظلوم کے، کیسے ہمیں اس جماعت کو مضبوط کر لینا ہے، کیسے ہمیں پروگرامز کو امپلیمنٹ کر دینا ہے. اگر یہ ہو جائے تو آپ ملت اسلامیہ ہند کی آبرو کے محافظ بن جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ نہ ہو تو پھر کمائی، رکھی ہوئی کمائی جو ہے نا، میں نے کہیں پڑھا تھا، اگر حکومت کرنی ہے تو سیاست کرو. تو مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب سیاست کر رہے ہیں، وزیر با تدبیر ہیں. مولانا بدر الدین اجمل صاحب سیاست کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. اگر حکومت کرنی ہے، حکومت میں حصہ رکھنا ہے تو سیاست کرو. تو سیاست کے اوپر تو کوئی تجویز بنی نہیں، بننی ہے نا.
مولانا نیاز صاحب کہاں ہیں بھائی؟ طے ہو گیا تھا کہ بنے گی یہ، اب آپ یہ دیں گے اس وقت، اب تو ختم ہو رہا ہے. کون لوگ ہیں ان کو اوپر بلا لیجئے، یہ 4-5 لوگوں کو جن کو ابھی دینا ہے ان کو اوپر بلا لیں. تو کسی نے کہا تھا، میں نے کہیں پڑھا، اگر حکومت کرنی ہے تو سیاست کرو، اور اگر تمہیں مال جمع کرنا ہے تو کاروبار کرو. اب ہم، اگر کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو، وہ بزنس نہیں کرے گا، کاروبار تجارت نہیں کرے گا اور رکھ کے کھاتا رہے گا تو وہ مال ختم ہو جائے گا. تو بزرگوں کی، وہ تو نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ وہ حاجی جی کا چندہ بند ہو جائے گا. ایسے نکاحوں کو جس میں غیر شرعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کمیٹی بنا دی گئی ہے نا مولانا، کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. انشاءاللہ میں ابھی پھر اس بات کو آگے نہ بڑھاؤں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جلد ہی اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے شادی کرنی چاہیے لڑکی کی اور لڑکوں کی. کون کون لوگ ہیں؟ آواز تو دو بھائی، کون کون لوگ ہیں؟ ہاں یہ سارے لوگ ہیں، 13 لوگ ہیں. حضرت مولانا ابراہیم تارا پوری صاحب، جناب زبیر گوپلانی صاحب، حافظ محمد اسماعیل یعقوب برما، مولانا خالد صدیقی، مولانا ابو بکر دیوان صاحب، مولانا سلیمان لہر، حافظ محمد خلیل، مولانا حنیف قاسمی نیپال، مولانا فاروق ندوی صاحب، مولانا کلام الدین قاسمی صاحب، مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا خورشید انور صاحب، مولانا درخشید انور صاحب، مفتی اشرف سعید صاحب، مولانا مفتی علی قاسمی صاحب، جمعیت یوتھ کلب، مولانا احمد عبداللہ صاحب، جناب ماسٹر سلیم تیاگی صاحب اسٹیج پہ آ جائیں جلدی سے، اور مفتی سلمان صاحب جدھر آ جائیں بانٹنے والوں میں، مولانا بدر الدین صاحب، مفتی سلمان صاحب، ان حضرات کے ہاتھ سے اور مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا سلمان بجنوری صاحب، یہ حضرات بھی اوپر آ جائیں. ملت فنڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں روشنی ڈالنے کو، ابھی روشنی بچی نہیں، میری آواز ختم ہو گئی ہے بھائی. یہ تو پتہ نہیں اس میں اس کی کمی ہے یا میری کمی ہے، اصل میں ہی بیکار آدمی ہوں. تو آپ حضرات یہ ارادہ کریں گے کہ جمعیت علماء کے جو پروگرام ہے، جیسے مولانا حکیم الدین صاحب ملت فنڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب ملت فنڈ کا نام ویسے لوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی کافی تفصیل ہے. کئی پروگرام ہم لوگ منظم طریقے سے، مفصل طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ٹریننگ کا نظام بھی بنایا گیا ہے، سسٹم بنایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر اللہ چاہے گا تو اس کے بارے میں الگ سے بات کریں گے، ضلع کے اور صوبوں کے ذمہ داروں کو لے کر کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تشریف کون سی کتاب کا ہے؟ اوپر منگا لیجئے اس سے بھی، بس کچھ کتاب ہے اس کا اجرا ہے، اور یہ مولانا آ جائے گا. حافظ محمد اسماعیل یعقوب منی صاحب برما سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. مولانا ابو بکر دیوان صاحب نائب صدر رابطہ علماء برطانیہ. مولانا کلام الدین قاسمی صاحب جمعیت علماء نیپال. مفتی اشرف سعید قاسمی صاحب. تالی بجانا جو کمانڈ
آرگنائزیشن آف علماء برما، حضرت مولانا ابراہیم تارا پوری صاحب برطانیہ، مولانا خالد صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء نیپال، مولانا سلیمان لہر باٹلی رابطۃ العلماء برطانیہ، جناب زبیر گوپلانی صاحب، جناب زبیر گوپلانی صاحب، حافظ خلیل صاحب، مولانا عبد المعیز صاحب اوپر آ جائیں. مفتی فاروق ندوی صاحب، مفتی فاروق ندوی صاحب نہیں ہے. مفتی محمد علی قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن آف علماء میامان برما، مولانا شفیق الرحمان قاسمی صاحب نائب صدر جمعیت علماء نیپال، مولانا حنیف عالم قاسمی صاحب نیپال، مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب، کلیپ گو. جناب ماسٹر سلیم تیاگی صاحب، جمعیت یوتھ کلب، اسکاؤٹ کلیپ گو. جمعیت یوتھ کلب جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ سابق صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی ہے حضرت مولانا عبد المعیز صاحب قاسمی فتح پوری نے، اس کا رسم اجرا ہو رہا ہے. جی کر دیے. شام کو انشاءاللہ 5 بجے نعتیہ مشاعرے کا پروگرام شروع ہو جائے گا. نشست ثانی اختتام کو پہنچتی ہے، اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ الجمیت بک ڈپو کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے. آپ سب حضرات کوشش کریں کہ الجمیت بک ڈپو کی جو مطبوعات ہیں ان کو حاصل کیا جائے اور ان سے استفادہ کیا جائے. بروقت جو مطبوعات موجود ہوں ان کو خریدیں، اور جو موجود نہ ہوں ان کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اجلاس عام تو صبح کو، صبح 9 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ.
ہو گیا اعلان کر دیا سب